گلدان کے گرنے کی آواز سن کر نواب صاحب فوراً چونک گئے۔ میں نے بھی ڈر کے مارے فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ نواب صاحب غصے میں اٹھے اور کھڑکی کی طرف بڑھے۔ رخسانہ بدحواسی میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ نواب صاحب نے مجھے گھور کر کہا، یہ سب کچھ تم نے کسی کو بتایا ہے کیا؟ میری زبان پر تالے لگ گئے، میں صرف رونے لگی۔ نواب صاحب نے سخت لہجے میں کہا، یاد رکھنا آسیہ، یہ بات اگر اس گھر کی دیواروں سے باہر گئی تو تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ میں کانپتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں بتایا، بس رخسانہ خود دیکھ بیٹھی۔ یہ سن کر نواب صاحب کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ صبح ہوتے ہی رخسانہ میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، آسیہ، میں نے کل رات جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر اب یقین کر لیا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی تھی، لیکن یہ سب تو بہت خطرناک ہے۔ ہم ملازم ہیں، اگر زبان کھولی تو ہماری زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی۔ میں نے رخسانہ سے کہا، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے مجبوری میں دھکیلا گیا ہے۔ رخسانہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو نہ تمہاری عزت بچے گی نہ میری۔ اسی دوران روشنا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون اور غرور تھا۔ انہوں نے کہا، دونوں بہنیں کیا سازشیں کر رہی ہیں؟ یاد رکھو، اگر یہ بات باہر نکلی تو نہ صرف تمہاری نوکری ختم ہوگی بلکہ تمہارا نام بھی ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں، لیکن جاتے جاتے ایک ایسی بات کہہ گئیں جس نے میری پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ انہوں نے کہا، آسیہ، تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ اب تم صرف ملازمہ نہیں رہی بلکہ اس گھر کے وارث کی ماں بھی بننے والی ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنے لگا، مجھے لگا جیسے سارا آسمان میرے اوپر گر گیا ہو۔ رخسانہ کی آنکھوں میں بھی حیرت اور خوف جھلک رہا تھا۔ اب یہ راز ہمارے گلے کی ہڈی بن چکا تھا، نہ اگل سکتے تھے نہ نگل سکتے تھے۔ روشناس بیگم کی بات نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس گھر کے وارث کی ماں اور وہ بھی میں، یہ الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی ہی پرچھائی سے خوفزدہ ہو گئی۔ رخسانہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، آسیہ، یہ سب کسی بڑے کھیل کا حصہ لگتا ہے۔ بیگم صاحبہ تمہیں دھکیل رہی ہیں تاکہ نواب صاحب کی خوشی پوری ہو اور وہ اپنی عزت بھی بچا سکیں، لیکن سوچو، کل کو اگر یہ راز کھل گیا تو لوگ کہیں گے ایک ملازمہ نے اپنے مالک کا گھر توڑنے کی کوشش کی۔ بدنامی تمہاری ہوگی، بیگم کی نہیں۔ میں خاموش رہی، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ اسی دوران نواب صاحب اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی تھی۔ انہوں نے وہ میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، یہ زیور ہے تمہارے لیے۔ اب تم صرف ملازمہ نہیں رہی بلکہ ہماری عزت کی امانت ہو۔ یاد رکھنا، تمہارے قدموں پر ہمارے گھر کا مستقبل ہے۔ میں نے زیور زمین پر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، نواب صاحب، میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، آپ کی خدمت کی ہے، لیکن یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نواب صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آسیہ، تمہیں اختیار نہیں ہے انکار کرنے کا۔ جو فیصلہ بیگم نے کیا ہے وہی تمہارا بھی فیصلہ ہوگا۔ اگر زبان کھولی تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ رخسانہ نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا، ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا، یا تو اس قید سے نکلنے کا یا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لمحے باہر دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ رخسانہ نے دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کا ایک شخص کھڑا تھا جو پیغام لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، کل گاؤں میں پنچایت لگے گی، نواب صاحب اور بیگم صاحبہ کو بھی بلایا گیا ہے، کیونکہ گاؤں میں کچھ لوگ ان کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ کیا یہ راز اب سب کے سامنے آنے والا ہے کیا؟ اگلے دن گاؤں کی پنچایت میں سب جمع تھے۔ گاؤں کے بزرگ، معزز لوگ اور عام لوگ سب موجود تھے۔ نواب صاحب اپنی سفید پوشاک میں بڑے روب کے ساتھ آئے اور بیگم صاحبہ بھی پردے میں ساتھ تھیں۔
ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے سب کچھ ان کے قابو میں ہو، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رخسانہ میرے ساتھ تھی، اس کی آنکھوں میں بھی خوف جھلک رہا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ پنچایت کا سربراہ کھڑا ہوا اور بولا، نواب صاحب، گاؤں میں کچھ دنوں سے عجیب باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک نہیں چل رہا۔ بیٹی کی خواہش کے لیے آپ نے کچھ ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے عزت پر حرف آ سکتا ہے۔ ہم آپ سے صاف صاف جواب چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سب کی نظریں نواب صاحب پر ٹکیں۔ نواب صاحب مسکرائے اور بولے، یہ سب بکواس ہے۔ میرے گھر کی عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ لوگ جلتے ہیں ہماری عزت سے، اسی لیے ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں۔ اتنے میں اچانک رخسانہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر ہمت جٹا کر اس نے کہا، یہ سب جھوٹ نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے۔ آسیہ بے قصور ہے، اسے زبردستی اس کھیل میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پورا مجمع چونک گیا۔ نواب صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بیگم صاحب نے پردے کے پیچھے سے رخسانہ کو گھورا۔ میں سہم گئی۔ پنچایت کا سربراہ سخت لہجے میں بولا، اگر یہ سچ ہے تو پھر ہمیں ثبوت چاہیے۔ صرف باتوں پر ہم نواب صاحب جیسے بڑے کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتے۔ میں کانپتے ہوئے آگے بڑھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے وہ لال جوڑا سب کے سامنے رکھ دیا جو بیگم صاحبہ نے مجھے پہنایا تھا، پھر وہ زیور بھی نکال کر رکھ دیا جو نواب صاحب نے دیا تھا۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اب سب کی نظریں نواب صاحب پر تھیں۔ ان کی رونق ٹوٹنے لگی۔ بیگم صاحبہ بھی ہکا بکا رہ گئیں۔ اسی لمحے گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، نواب صاحب، آپ کے اعمال نے آپ کی اصل حقیقت سب کے سامنے لا دی ہے۔ یہ گاؤں اب آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا بلکہ انصاف سے چلے گا۔ نواب صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ایک اور آواز آئی، ایک ایسی آواز جس نے سب کو مزید ہلا کر رکھ دیا۔ پیچھے سے گرج دار آواز آئی، رکو، ابھی فیصلہ مت کرو۔ یہ سب کی نظریں مڑی تو گاؤں کے پرانے حکیم صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جسے دیکھ کر سب چونک گئے۔ وہ شخص نواب صاحب کا پرانا دوست عزیز خان تھا، جو کئی سالوں سے پردیس میں رہ رہا تھا۔ عزیز خان نے سب کے سامنے کہا، میں آج کئی راز کھولنے آیا ہوں۔ نواب صاحب صرف بیٹی کی خواہش کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی جائیداد اور زمین صرف اسی وارث کو ملے گی جو ان کے خون سے ہو۔ اسی لالچ میں بیگم صاحبہ نے بھی یہ سب کھیل رچایا ہے۔ یہ سن کر پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ بیگم صاحبہ کا پردہ لرز گیا، وہ بھی ہکا بکا رہ گئیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری عزت کو داؤ پر لگا کر انہوں نے اپنی دولت اور نام رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کا نمک کھایا تھا، خدمت کی تھی، مگر یہ سب مجھے زبردستی مجبور کیا گیا۔ رخسانہ نے بھی سب کے سامنے کہا، ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اگر آج پنچایت انصاف نہیں کرے گی تو پھر کبھی کوئی غریب ملازمہ اپنے مالک پر بھروسہ نہیں کر پائے گی۔ نواب صاحب غصے میں کھڑے ہوئے اور دھار کر بولے، تم سب مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نواب ہوں، میری عزت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ لیکن حکیم صاحب نے ایک اور راز سب کے سامنے رکھ دیا، نواب صاحب، آپ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ بانجھ ہیں۔ آپ کبھی کسی اولاد کے باپ نہیں بن سکتے۔ یہ میڈیکل رپورٹ میرے پاس موجود ہے، یہ برسوں پہلے آپ نے مجھ سے چھپائی تھی۔ یہ سنتے ہی سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ روشنہ بیگم نے شرم سے سر جھکا لیا۔ نواب صاحب کے چہرے سے غرور کا رنگ اتر گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئے جیسے ان کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اب گاؤں والوں کے لیے فیصلہ آسان تھا۔ سربراہ نے
کہا، ہم کسی بے قصور لڑکی کی عزت کو نواب کی لالچ کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ آج سے آسیہ آزاد ہے اور نواب صاحب کی عزت کا پردہ بھی ہمیشہ کے لیے چاک ہو چکا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رخسانہ نے مجھے گلے لگا لیا، لیکن میرے دل میں اب بھی ایک سوال باقی تھا، کیا اس ذلت اور دکھ کے بعد میں کبھی عام زندگی گزار پاؤں گی؟ پنچایت کے فیصلے کے بعد گویا میری زنجیریں کٹ گئیں۔ نواب صاحب کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ بیگم روشنا پردے کے پیچھے خاموش آنسو بہا رہی تھیں۔ کچھ لوگ گاؤں والے بکھر گئے، مگر سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ کچھ لوگ ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، کچھ طنزیہ مسکرا رہے تھے، جیسے کہنا چاہتے ہوں، غریب لڑکی اگر نواب کے گھر میں نہ جاتی تو یہ ذلت نہ سہنی پڑتی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے اس آزمائش سے نکال اور میری عزت کی حفاظت فرما۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس حویلی میں نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنا بستر باندھا اور رخسانہ سے کہا، بہن میں جا رہی ہوں، میرا یہاں رہنا اب ٹھیک نہیں۔ رخسانہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آسیہ تم اکیلی کہاں جاؤ گی؟ یہ دنیا ظالم ہے، ہر کوئی تمہیں انگلی اٹھا کر دیکھے گا۔ میں نے آہ بھری اور کہا، ہاں رخسانہ مجھے معلوم ہے، لیکن اب میں مزید اس قید میں نہیں رہ سکتی۔ میں حویلی سے نکلی تو گاؤں کی گلیوں میں عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ کوئی مجھے بدنام کہتا، کوئی مظلوم، لیکن سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ تھی کہ کچھ عورتیں بھی مجھے طعنے دے رہی تھیں۔ اسی دوران گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب میرے پاس آئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹی میں جانتا ہوں تم نے ظلم سہا ہے، لیکن ہمت رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم چاہو تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، میری بیوی تمہیں بیٹی کی طرح رکھے گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں ان کے ساتھ چلی گئی ان کے گھر۔ دن گزرتے گئے، میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی۔ حکیم صاحب کی بیوی نے مجھے سلائی اور قرآن پڑھانا سکھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دکھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن قسمت کو ابھی مجھے مزید آزمانا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا جس کا نام تھا فیضان۔ وہ شہر سے تعلیم حاصل کر کے گاؤں کے بچوں کو پڑھانے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور لہجے میں سکون تھا۔ جب پہلی بار میری نظر اس سے ملی، اس پر پڑی، تو دل میں ایک عجیب سا اعتماد جاگا، جیسے شاید اللہ نے مجھے نیا سہارا بھیج دیا ہو۔ لیکن ساتھ ہی ڈر بھی تھا، کیا میں کبھی کسی کے ساتھ عام زندگی گزار سکوں گی، یا ماضی کا سیاہ راز ہمیشہ میرے پیچھے سایہ بن کر کھڑا رہے گا؟ فیضان کا گاؤں میں آنا گویا ایک نئی روشنی کی کرن تھی۔ سب لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے، نرم مزاج، علم دوست اور دیندار۔ بچے بھی اس سے دل سے چاہتے تھے، کیونکہ وہ پڑھاتے وقت شفقت برتتا تھا۔ میری اور فیضان کی ملاقات پہلے پہل حکیم صاحب کے گھر ہی ہوئی، جہاں وہ دعا لینے آیا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور نہایت عزت و لحاظ سے بات کی۔ اس کی نظریں صاف اور دل کو سکون دینے والی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں بچیوں کے لیے قرآن پڑھانے کا انتظام کیا گیا اور مجھے بھی کہا گیا کہ میں پڑھاؤں۔ وہاں اکثر فیضان بھی آتا، کبھی بچوں کی مدد کرتا، کبھی بچوں سے دین کے بارے میں سوال جواب کرتا۔ رفتہ رفتہ اس کی باتوں نے میرے دل پر نقش چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے حکیم صاحب سے کہا، حکیم جی، آسیہ بہن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس نے بہت دکھ جھیلے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر صبر اور حیا قائم ہے۔ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل لرز گیا۔ پہلی بار کسی نے میری عزت کو پہچانا تھا، ورنہ سب تو مجھے طنز و طعنوں کا نشانہ بناتے تھے۔ رخسانہ بھی مجھ سے ملنے آتی رہتی تھی۔ اس نے ایک دن کہا، آسیہ، مجھے لگتا ہے فیضان تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا سہارا ہے۔
اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت ہے، نہ کہ کوئی لالچ۔ میں نے شرم سے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی اللہ میرے لیے ایک نیا رستہ کھول رہا ہے؟ لیکن اسی دوران حویلی سے ایک نئی آفت کی خبر آ گئی۔ کسی نے بتایا کہ نواب صاحب اور بیگم روشنا میری تلاش میں پھر سے نکلے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں گاؤں والوں کے سامنے مزید زبان کھولوں۔ میرا دل دہل گیا۔ کیا میرا ماضی پھر سے میرے حال کو تباہ کر دے گا؟ کیا فیضان بھی یہ سب جان کر مجھ سے دور ہو جائے گا؟ نواب صاحب کا غرور پنچایت میں تو ٹوٹ گیا تھا، مگر ان کی انا ابھی تک زندہ تھی۔ بیگم روشنا کے ساتھ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک ملازمہ ان کی حقیقت دنیا کے سامنے لائے اور وہ چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ گاؤں میں خبر اڑ گئی کہ نواب صاحب کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے فوراً مجھے سمجھایا، بیٹی اب تمہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ لوگ عزت نہیں، صرف اپنی انا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ رخسانہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آسیہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر نواب صاحب کچھ کریں گے تو سب کے سامنے کروں گی۔ لیکن میرا دل کانپ رہا تھا۔ ہر رات مجھے لگتا کوئی میرے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ نیندیں حرام ہو گئیں۔ ایک دن فیضان نے حکیم صاحب سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آسیہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ وہ اتنی نیک اور صابر ہے کہ اسے ایک نئی دنیا ملنی چاہیے، نہ کہ خوف اور تماشا۔ حکیم صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا اگر تمہاری نیت صاف ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو، یہی سب سے محفوظ رستہ ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، کیا واقعی فیضان مجھے اپنا لے گا؟ لیکن فوراً ایک خوف نے مجھے گھیر لیا۔ اگر اسے میرا ماضی پتہ چل گیا تو کیا وہ مجھے قبول کرے گا؟ فیضان نے میری طرف دیکھا اور کہا، آسیہ زندگی میں ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے، مگر اصل انسان وہ ہے جو حال میں کیسا ہے۔ میں نے تم میں حیا اور صبر دیکھا ہے، یہی کافی ہے۔ میرے آنسو تھمے نہیں۔ اللہ نے میرے لیے ایک فرشتہ بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی یہ سب طے ہونے لگا، اچانک خبر ملی کہ نواب صاحب نے گاؤں کے کچھ بدماشوں کو پیسے دے کر یہ ارادہ کیا ہے کہ میری شادی کسی سے بھی نہ ہونے دی جائے۔ ان کا کہنا تھا، اگر آسیہ ہماری نہیں بن سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں بنے گی۔ اب کہانی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ ایک طرف امید اور محبت کا چراغ جل رہا تھا اور دوسری طرف نفرت اور انا کا اندھیرا گھیرا ہوا تھا۔ اگر کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 10 لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔